کوئٹہ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں نیب بلوچستان نے بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے اربوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی کو واگزار کرا لیا ہے۔ یہ کارروائیاں کوئٹہ، سبی، شرانی، ہب اور گوادر سمیت مختلف اضلاع میں کی گئی ہیں، جن میں لاکھوں ایکڑ سرکاری زمین قبضہ مافیا سے واپس لے لی گئی ہے۔ نیب حکام کے مطابق یہ مہم زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت جاری ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف کوئٹہ خلیل احمد نے۔ خلیل، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ نیب بلوچستان کی جانب سے اربوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی کو واگزار کرانے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں کرپشن کی عجب کہانیاں ہیں، غضب کہانیاں نہیں، کہانی نہیں بلکہ کہانیاں ہیں کہ محکمہ مال کی 28 لاکھ ایکڑ زمین جو جنگلات کی اراضی ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، اور یہ نیب بلوچستان نے جو ہے وہ سرکاری جو ہے اس پہ سرکاری طور پہ جو ہے ان کو نیب ہیڈ کوارٹر سے ہدایت ملی تھی کہ عوامی شکایات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اس پہ کارروائی کی جائے، جس پہ انہوں نے جب ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ 28 لاکھ ایکڑ جو جنگلات کی اراضی ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جس کے بعد بڑے پیمانے پہ تحقیقات شروع کر دی، اور 2025 سے یہ شروع ہوئی تھی اور اب تک جاری ہے، اور تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ اس دوران تقریباً 12,60,000 ایکڑ زمین جس کی مالیت اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے میں جو کہ واگزار کرائی گئی ہے، اور یہ محکمہ مال اور محکمہ جنگلات کو واپس کی گئی ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ بلوچستان میں جو ہے وہ کرپشن انتہائی زیادہ ہے، خصوصاً محکمہ مال ریونیو میں جو کرپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پولیس کے بعد جو سب سے زیادہ کرپشن بلوچستان میں وہ محکمہ مال میں ہے، اور اس میں جو پٹواری ہیں، قانون گو ہیں، تحصیلدار ہیں، نائب تحصیلدار، انہوں نے انتہا کو جو ہے ان کی کرپشن پہنچی ہوئی ہے۔ نیب کی اس کارروائی کے بعد اب لوگوں کو یہ اطمینان ہوا ہے کہ جو لوگوں کی زمین پہ قابض مافیا ہے وہ قابض نہیں ہو سکے گا، سرکاری زمینوں پہ جو ہے وہ جو لینڈ مافیا ہے وہ قابض ہے، اس سے بھی ان کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی ہوگی، اور یہ انتہائی اہمیت کی عمل کی کارروائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی پیمانے پہ جو ہے وہ زمین جو ہے جو کہ لوگوں نے قبضہ کی ہوئی تھی، لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، نہ کہ قبضہ مافیا بلکہ اس میں صوبائی وزراء، اس میں ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے اراکین، سینیٹرز، ناظمین اور بہت بڑے بڑے بااثر اور طاقتور لوگ ہیں جن سے یہ زمین چھڑائی کی ہے۔ یہ انتہائی بہت بڑا کام ہے نیب کا جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اب اس سے جو بلوچستان میں لینڈ مافیا ہے یا قبضہ مافیا اس سے اس کی بہت حوصلہ شکنی ہوگی، اور اب وہ 100 بار سوچے گا کہ وہ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کرے۔ بہت مشکل کام بھی تھا یہ، کیونکہ رپورٹ تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ محکمہ جنگلات کی لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا، اس کے باوجود اسے واگزار کرا لیا گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ صورتحال پیدا کیسے ہوئی اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اور خصوصاً کوئٹہ میں سب سے پہلے یہ خبر آئی۔ کوئٹہ کا ایک علاقہ ہے میاں گنڈی، جہاں پہ لاکھوں ایکڑ جنگلات تھے، اس پہ لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کیا، اور جس میں بہت بڑے بڑے میں نے کہا کہ نام شامل تھے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ کے اور DHA کوئٹہ کے جو ہے قریب بھی جو ہے قیمتی زمین تھی، اس پہ بھی لوگوں نے جو سرکاری زمین تھی اس پہ لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کیا، جس کا عوامی شکایات سامنے ہے، اور جس پہ نیب نے نوٹس لیا، اور اس کے بعد جب یہ بات نیب ہیڈ کوارٹر تک پہنچی تو باقاعدہ طور پہ اس کی منظوری دی گئی کہ تحقیقات کی جائیں، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جب محکمہ مال کا ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی تو اس میں 28 لاکھ ایکڑ جو محکمہ جنگلات کی زمین تھی وہ اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا، جس کے بعد تحقیقات شروع ہوئی، اور کوئٹہ سے یہ شروع ہوتے ہوتے پورے بلوچستان تک جو ہے یہ پھیل گئی، اور 2025 میں جو ہے وہ 10 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ واگزار کرائی گئی، اور اب جون 2026 تک جو ہے وہ 2,60,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ لوگوں سے واگزار کرائی گئی ہے، اور محکمہ مال اور محکمہ جنگلات کے حوالے کی گئی ہے، اور یہ اس کی ٹوٹل جو مالیت ہے وہ 1700 ارب روپے بنتی ہے، جو کہ یہ زمین اتنی قیمتی زمین تھی، اور آپ اب یہ دیکھیں تقریباً کوئی 16 لاکھ ایکڑ زمین وہ اب بھی جو ہے لوگوں کے قبضے میں ہے، جس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ کس کس کے ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا، لیکن نیب، محکمہ مال
مال اور محکمہ جنگلات کی ٹیمیں جو ہے مشترکہ طور پہ یہ تحقیقات کر رہی ہیں، جس کے باعث جو ہے نا نیب نے کہا ہے کہ وہ جو بقایا زمین ہے وہ بھی جو ہے وہ واگزار کرائیں گے اور ان کو حکومت کے حوالے کیا جائے گا تاکہ وہ عوامی مفاد کے جو منصوبے ہیں ان کے لیے استعمال کی جا سکے۔ خلیل ابھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ فہیم، آپ نے بھی خلیل کی بات سنی ہے، زاہد آپ نے بھی بات سنی ہے، آپ کوئی خلیل سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ خلیل صاحب سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ یقیناً نیب کی یہ بڑی کامیابی بھی ہے اور ایک طرف کامیابی ہے تو دوسری جانب جو صوبائی حکومت ہے اس کی بھی ایک ناکامی سامنے آتی ہے کہ اگر نیب یا باقی جو ادارے ہیں وہ یہ انیشیٹو نہ لیتے تو اتنی بڑی جو زمین ہے یا تعداد میں جو زمین ہے جو واگزار کرائی گئی ہے تو یہ ایک انتظامی ناکامی بھی تھی صوبے کی۔ تو یہ کون ہیں لوگ؟ کیا ان کے خلاف کی مقدمات درج ہوئے ہیں اور کیا ان کو ماضی سے بھی ان کی جو زمین استعمال کرتے رہے ہیں وہ ان کی رقم وصول کی جائے گی؟ اور اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان، ظاہر پاکستان کو اس وقت ماحولیات کی تبدیلی کا، تغیراتی تبدیلی کا سخت قسم کا سامنا ہے، اس میں جنگلات اور لائف سٹاک کا نقصان جو ہوا ہے وہ کیا اب جو یہ چیز زمین ریکور کی گئی ہے جو جنگلات کی ہے، کیا وہاں پر جنگلات درخت لگائے جائیں گے، شجرکاری کی جائے گی اور جو وائلڈ لائف کی جو زمین واگزار کرائی گئی ہے وہاں پر وہ آباد کاری کی جائے گی؟ تو یہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں خلیل صاحب۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے زاہد صاحب کہ پاکستان نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان میں جو پٹواری مافیا ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ پورا ملک ان سے تنگ ہے، چاہے وہ عوام ہو یا سرکار ہو۔ تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اس پوری کرپشن میں جو ہے محکمہ مال پوری طرح انوالو ہے اور ان لوگوں نے اس سے جو ہے اربوں روپے کی کرپشن، یہ تو صرف محکمہ جنگلات کی زمین ہے، لوگوں کی زمینیں جو ادھر ادھر ہوئی ہیں اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن دیر آمد درست آمد والی بات ہے کہ نیب نے کارروائی کی، یہ بالکل انتظامی کارروائی، ناکامی اس میں بالکل ہے۔ یہ اس دور سے نہیں، یہ ماضی کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اس بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے، سب نے خوب مال بنایا، چاہے وہ صوبائی وزیر ریونیو ہو، چاہے بیوروکریٹس ہوں، چاہے محکمہ مال کے افسران یا اہلکار ہوں، انہوں نے جو ہے وہ بالکل بہت بڑی کرپشن کی ہے۔ اور یقین کریں کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے یہ لوٹ مار کا بازار اب تک گرم ہے، لیکن کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ نیب نے زمین تو ریکور کی لیکن اس میں کوئی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئی، نہ ہی اس پہ جو قابض لوگ تھے یا جن کے نام پہ یہ زمینیں الاٹ کی گئی تھی ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ نیب بھی خاموش ہے اور محکمہ مال بھی خاموش ہے اور دیگر جو ادارے تحقیقاتی ادارے وہ بھی خاموش ہیں۔ صرف یہ کہ زمین واگزار کرانا یہ ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، لیکن ایسے لوگوں کو جب تک سزائیں نہیں ملتی، ان سے یہ پیسہ ریکور نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف جو ہے ان کو نوکریوں سے ڈسمس نہیں کیا جاتا، تو یہ اس وقت تک ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ اس پہ بھی، اس حوالے سے بھی کارروائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محکمہ جنگلات کی زمینیں ہیں بالکل یہ خصوصاً کوئٹہ کے جو علاوہ دیگر اضلاع ہیں ان پہ اب حکومت، کیونکہ بلوچستان میں بھی جو ماحولیات کا مسئلہ ہے، کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ سردیوں میں جو ہے جس طرح بارشیں ہوتی ہیں، برف باری ہوتی ہے، اور اب جب گرمیوں میں بھی گرمی اپنی انتہا کو ہے، کبھی بھی اتنی گرمی جو ہے وہ بلوچستان میں نہیں دیکھی گئی، لیکن اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو زمینیں واگزار کرائی گئی ہیں ان پہ جو ہے جنگلات جو ہے وہ اس کے درخت لگائے جائیں گے، اور کہا جا رہا ہے تقریباً کہ 1 ارب کے قریب جو ہے درخت، یہ جو زمین ریکور کرائی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی جتنی جنگلات کی زمینیں وہاں پہ یہ 1 ارب کے قریب درخت لگائے جائیں گے۔ اور اسی حوالے سے وائلڈ لائف جو ہے، مال برداری کے حوالے سے بھی لوگوں کو متحرک کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے اور اس میں حصہ ڈالیں، اور حکومت بھی اپنا حصہ ڈالے گی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ دونوں شعبے جو ہے بہتر ہو جائیں گے۔